نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود و سلام بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام زینت محفل جان محفل محترم المقام حضرت علامہ سید الحسن شاہ صاحب عزیز مجدہ مقتدر علماء کرام مشائخ اعظام تمام حاضرین ہماری سعادت ہے کہ آج اس پاکیزہ محفل میں ہم حاضر ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے قبل محترم جناب ڈاکٹر عبدالقوی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے یقیناً ان کی گفتگو علمی بھی ہوتی ہے مدلل بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں پیدا فرمائے میں بھی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا دعا فرمائے کہ مجھے حق عرض کرنے کی مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق کاملہ نصیب فرمائے قبلہ شاہ صاحب کی یہ ذرہ نوازی ہے ان کی شفقت ہے کہ آستانہ عالیہ محدث اعظم کی نسبت سے اور ویسے بھی اس گھرانے کا یہ مزاج ہے عادت مبارکہ ہے کہ وہ دوسروں کو نوازتے ہیں اور عزتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شفقت پر حسن ظن پر ذرا نوازی پر اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے تو بہرحال بڑی توجہ سے اگر آپ چند لمحات سننے کی زحمت فرمائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے چونکہ ہمارے پاس
قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی سودا ہوتا نہیں ہے۔ عربی شاہ صاحب کا بھی آپ نے بیان سنا اور پہلے ڈاکٹر صاحب کا بھی، تو شاہ صاحب نے بھی اسی بارگاہ سے اپنے والد گرامی سے بھی بہت کچھ لیا، اور ان کی نسبت سے آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان سے بھی وہ فیض یافتہ ہیں، اور اس ناچیز نے بھی وہاں سے ہی سب کچھ پایا ہے۔ تو ان بزرگوں کی دعا اور نگاہ سے میری کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی میں چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن توجہ بڑی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ایک ایک لمحہ جب قرآن و حدیث کے اندر سننے سنانے میں گزرے گا تو اللہ کی رحمتیں تو ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ بن مبارک ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ تنزل رحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں پر نیکوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے وہاں پر تو ویسے ہی بیٹھنا بھی عبادت ہے، تو پھر اگر کچھ سننے کو بھی ملے تو اور سعادت کی بات ہے۔ آئیے بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ سے بھی میں نے چند الفاظ پڑھے، ایک آیہ مبارکہ لی، اور پھر آگے میں نے 25ویں پارے سے کچھ لفظ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد چاہو، مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جب بندہ ادھر صبر کر کے صابرین میں داخل ہو گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ اعلان کیا ہو گیا کہ اے میری خاطر صبر کرنے والے، اور بہت سارے عمل ہیں، میں اس پر بہت ساری جزائیں دیتا ہوں میری طرف سے ثواب کی صورت میں، اور پھر جنت کی صورت میں اجر ملتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اجر اور سب سے بڑا بدلہ کیا ہے کہ میں صرف پھر جنت نہیں دیتا، جو صابر بن جاتا ہے میں رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں کہ صابرین کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں زیادہ عرض کروں تو پھر وہ جو اصل باتیں اگلی وہ رہ جائیں گی، میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ صبر ہی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں شہداء کا ذکر ہے، ان کی عظمت کا ذکر ہے کہ جو دنیا سے چلے جائیں اور اللہ کی راہ میں جانیں دے جائیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہیں کہنا، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ زندہ ہیں اگرچہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تمہیں ان کی زندگی سمجھ آئے یا نہ آئے، جس بندے نے یہ سودا کر لیا ہے نا کہ وہ زندگی میرے لیے دے گیا ہے، اب میں مٹنے نہیں دیتا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے۔ جو اپنی زندگی اللہ کے لیے دے گیا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں تو کہوں گا اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، کیونکہ اب اس طرح کی کربلا دوبارہ قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ یہ امام علی کا مقام تھا کہ وہ سب کچھ لٹا کے کربلا کے اندر وہ تاریخ رقم کر گئے ہیں کہ قیامت تک اس طرح کی کوئی دوبارہ تاریخ رقم کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر اور واضح فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے۔ اگر آپ صاحب روح البیان کو پڑھیں
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم سے فرما رہا ہے کہ یہ قسمن بات ہے، اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ تمہاری ضرور آزمائش ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ہر کوئی آزمایا جائے گا، ہاں یہ فرق الگ ہے کہ آزمائے جاتے ہیں ہر کوئی اپنی اور شخصیت کے مطابق، اپنے معیار، اپنی پرسنلٹی کے مطابق، اس کا جو اپنا درجہ ہے اس کے لحاظ سے آزمایا جائے گا۔ ہماری چھوٹی سی آزمائش آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پر قربان جائیں امام عالی مقام کی آزمائشوں پر۔ کائنات میں اتنی بڑی آزمائش حضور کی امت میں نہ کسی اور پر آزمائش آئی ہے اور نہ قیامت تک اتنی بڑی آزمائش آ سکتی ہے۔ میں بزرگان دین کے واقعات پڑھ رہا تھا، کئی لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ ایک بزرگ کا واقعہ علامہ نبھانی لکھتے ہیں، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ دنیا سے جا رہا تھا۔ تو جب وہ دنیا سے جا رہا تھا نا، تو اکلوتا بیٹا ہو، آپ اولاد والے بیٹھے ہیں، ذرا توجہ کیجیے کہ ایک بات پہ، پھر ہم نے تقابل کرنا ہے، موازنہ کرنا۔ ایک ہی بیٹا ہو، اب جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں پہلے ان سے پوچھیں بیٹوں کی قدر کیا ہے۔ جو بے اولاد ہے ذرا ان سے پوچھئے گا، وہ کہیں گے ہمارا سب کچھ کوئی لے لے، ہمیں اولاد کی نعمت مل جائے۔ قبلہ شاہ صاحب بھی دعائیں دیتے ہیں، مریدین اور متعلقین لوگ آتے ہیں ان کاموں کے لیے۔ میرے جیسے عاجز بندے کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آ کے یہ کہتے ہیں جی دعا کریں، کوئی عمل ہے، وظیفہ ہے، اولاد نہیں ہے، 15 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے شادی، اللہ اولاد دے دے۔ اور جو ان کے چہرے پر اور وہ ایک طلب لے کے، امید لے کے، تڑپ لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ بندہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے اور پھر وہ جوانی گزر رہی ہو۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں تو آخری زندگی کے حصے میں جا چکا ہوں اور اب تک میرا کوئی وارث بھی پیچھے نہیں ہے، اور میرا نام پیچھے کیسے دنیا میں باقی رہے گا۔ اس پر جو بیتتی ہے نا، وہ وہی جانتا ہے جو اولاد سے محروم ہے۔ جنہیں اولاد مل جاتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ نعمت ملنے پر ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے، میں ایک حدیث یہاں سنا کے اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ اس ہستی کے ابھی آپ نے سادات گرامی کے حوالہ سے سنا، بڑے عظیم خطابات سنے ہیں، ان سے محبت کے بھی اللہ کے پیارے نبی نے بڑا پیارا انداز اختیار فرمایا۔ ایک حدیث میں حضور نے یوں فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم بنعمہ، فرمایا اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمہیں غذا دیتا ہے، تمہیں نوالے دے کر پالتا ہے، غذا دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ تو جو ذات تمہیں سب کچھ دے رہی ہے، صبح سے شام تک نعمتیں دے رہی ہے، رات جس کے کرم سے سکون سے گزرتی ہے، پرسکون نیند سے تو ساری رات آرام کرتا ہے، وہ ذات حق رکھتی ہے کہ اس سے پیار کیا جائے، اس ذات سے پیار کیا جائے۔ دوسری بات فرمایا میرے ساتھ بھی پیار کیا کرو۔ حضور آپ سے کیوں فرمائیں؟ فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے، چونکہ میں بھی اللہ کا محبوب ہوں نا، اللہ سے میرا تعلق ہے نا، اسی نسبت سے میرے ساتھ بھی پیار کیا کرو۔ اگلی بات فرمائی وَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، فرمایا میری اہل بیت سے بھی پیار کیا کرو۔ ڈھیلے پڑ گئے میرے کہا، یا تو تھک گئے ہیں اور مجھے امید ہے، بلکہ یقین سے کہہ سکتا ہوں شاہ صاحب لنگر کے بغیر نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت فرماؤ، اس کی وجہ فرمایا لحبی، میری محبت کی وجہ سے، میری اہل بیت سے پیار کرو میری وجہ سے۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کر کے پچھلی بات کی طرف آتا ہوں، یہاں پر ساری نسبتوں کا ذکر ہے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تم نسبتوں کی بات کرتے ہو، کوئی جناب بغدادی ہے تو کوئی جناب
کسی اور چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، اور کوئی اور کسی حوالہ سے اپنی نسبت کا ذکر کرتا ہے، یہ تم نے نسبتیں کہاں سے لے رہی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا، میرے آقا بتا رہے ہیں کہ اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میری آل سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری آل ہے۔ ان نسبتوں کا خیال رکھو، میرے آقا نے یہ نسبتوں کا سبق خود عطا فرمایا۔ اور نسبت ایک اور بات عرض کر دوں، قرآن پڑھیے، میں نے کہا قرآن و حدیث کے سودا ہے ہمارے پاس۔ فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا کہہ کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو وہ اپنی سواریاں لے کر حضور کے عاشق اور غلام جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ والمغیرات صبحًا، اور صبح کے وقت، اس وقت کا بھی، ان سواریوں کا بھی، بلکہ آگے آپ اس کی صورت کی تہ تک جائیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ذکر فرما دیا، فرمایا کہ وہ سواریاں جن پر حضور کے غلام سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور جن سواریوں کے جہاں قدم لگ رہے ہیں اور ان کے قدموں سے جو دھول نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سواریوں کے لگنے والے قدموں کی دھول بھی قسمیں کھا رہا۔ تو جو اس دھول جہاں پہ اڑے اللہ اس کی قسم کھائے، اور جہاں سے چنگاریاں اڑیں اللہ اس چنگاری کی قسم کھائے۔ پتہ چلا نسبتوں کا ذکر قرآن بھی فرما رہا ہے، نسبتوں کا ذکر مصطفیٰ بھی فرما رہا ہے۔ نسبت کا ذکر قرآن بھی کر رہا ہے، حضور بھی فرما رہے ہیں۔ میری طرف توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ آئیے پیچھے چلتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، آپ کا اکلوتا بیٹے دنیا سے جا رہا ہے، خود بھی آپ کو اس میں پیار تو آ رہا تھا، لیکن حوصلہ تھا، صبر تھا، اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ صبر کی بات کرنی ہے نا، میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا، تو صابرین بننا بڑا مشکل کام ہے۔ تو آپ نے اللہ کے حضور کوئی دعا نہیں کی، اللہ کی جیسی مرضی ہے، بچنا ہے بچ جائے گا، بیمار تھا اور زیادہ بیمار ہو گیا، لیکن بیوی عرض کرتی رہی کہ حضور میرا ایک بیٹا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، دعا کریں کہ یہ بچ جائے، بیٹا بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ بار بار جب بیوی نے اصرار کیا، آپ کا بھی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، پہلے بہت دیر تک آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، خاموش رہے، لیکن جب اس بیٹے کو تڑپتے دیکھا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو پھر آپ نے تقدیر کی طرف توجہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا اس میرے بیٹے کی تقدیر میں تبدیلی فرما دے، اس کو زندگی اور عطا فرما دے۔ جب زیادہ صبر حوصلہ نہ ہو سکا، بیٹے کا دنیا سے جانا دیکھا نہ جا سکا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اسرائیل واپس ہو جاتے ہیں کہ ابھی اللہ کا بندہ نہیں چاہتا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے تقدیریں، اور بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ تو اللہ کے بندے کی زبان سے نکل جائے، اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ تقدیر بدل گئی، اسرائیل واپس چلے گئے اور بیٹے کی عمر بڑھ گئی، زندگی بچ گئی، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، میں نے کہا ایک بیٹا تھا، اللہ کے ولی کا دنیا سے جا رہا تھا، انہیں جاتا ہوا دیکھ نہ سکے، وہاں پر اللہ کے حضور عرض کرنا پڑا کہ مولا بیٹے کو زندگی دے دے، بیٹے کی عمر دراز فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ایک بیٹا جاتے ہوئے ان سے برداشت نہ ہو سکا۔ قربان جائیں امام علی مقام تیری عظمتوں پر، تیرے سامنے علی اکبر بھی جا رہا ہے، تیرے سامنے علی اصغر بھی جا رہا ہے، تیرے سامنے اون و محمد بھی جا رہے ہیں، تیرے سامنے قاسم بھی جا رہے ہیں، تیرے سامنے پیارا بھائی عباس بھی جا رہا ہے،
اور تم اپنی جان بھی دینے والے ہو، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مولا ابھی مہلت دے دے، ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں یا جوان ہیں، ابھی جوانی کا لطف نہیں اٹھایا، وہ چند سال تو اور دے دے، ایک بار بھی عرض نہیں کیا، بلکہ یہی کہہ رہے تھے او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ سب کچھ جاتا ہے چلا جائے، ایک بار بھی۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، دیکھو جی امام پاک نے، تم ان کے والد کو مشکل کشا کہتے ہو، تم اہل بیت کو، اللہ کے ولیوں کو ان کی بڑی طاقتوں کے قائل ہو، تو کیا امام پاک وہاں پر اپنے آپ کو تو بچا نہ سکے، اولاد بچا نہ سکے، تو طاقت کہاں، مشکل کشائی کہاں؟ اللہ کے بندو، ہر بات کو نیگیٹو لینا ہمارے مزاج بن گیا ہے، بدعقیدگی تو ہے ہی ہے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے اور ہمارے گھرانوں کے نوجوان بھی بعض اوقات وہ تزلزل کا شکار ہو جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، تو تزلزل کا شکار نہیں ہونا، کسی طرح سے شک میں، ڈاؤٹ میں نہیں پڑنا، یہ یقین فرمائیں کہ یہ مجبوراً وہ انہیں یہ کام نہیں کرنا پڑا، یہ سب کچھ امام پاک اپنی رضا سے کر رہے تھے، سب کچھ اپنی۔ اچھا چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دعا کی ہوتی، بچپن سے خبر دے رہے تھے نا، امام پاک کی شہادت تھی، کوئی ایک حدیث دکھا دیں کہ حضور نے دعا کی ہو کہ مولا میرے بیٹے کو کربلا میں، میدان میں وہاں پر بچا لینا، انہیں شہادت سے بچا لینا، قتل ہونے سے بچا لینا، کہیں آپ کو دعا نہیں ملے گی۔ میرے پیارے آقا نے کبھی دعا نہیں کی، مولا مشکل کشا نے بھی یہ حدیثیں سنی تھی، کبھی دعا نہیں کی، بلکہ کیا تھا؟ اگر قرآن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مولا تو کیسے مدد کرے گا؟ فرمایا وثبت اقدامکم، میری مدد یہ ہوگی جو میرے راستے میں نکلے گا میں اس کے قدم مضبوط کر دوں گا، میں اس کے قدم مضبوط کر دوں گا۔ امام علی مقام نے کیا کون سی قربانی نہیں دی؟ میں آیت پڑھ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف سے، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، فرمایا کبھی تمہیں بھوک سے، خوف سے، بھوک سے آزمایا جائے گا، اور کبھی تمہیں مالوں کی کمی سے آزمایا جائے گا، اور پھر تمہاری جانوں سے آزمایا جائے گا، تمہارے پھل لے کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہ چیزیں دیکھیے، یہ ہر انسان سے ان چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے، اللہ طرح طرح سے آزماتا ہے، اور ہر بندے کو خصوصاً جو کلمہ کی دولت جس کو نصیب ہو جاتی ہے اسے ان آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، اللہ کا بندہ وہی ہے، مومن اس پر پریشان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ، اگر وہ مال واپس لیتا ہے، دیتا ہے پھر واپس لیتا ہے، ہمیں بھوک دیتا ہے، خوف دیتا ہے، مال دیا لے لیا، تو جب دیا اس نے تھا اپنا دیا وہ واپس لے لیا تو پھر کیا حرج اس میں؟ آئیں اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ جس ذات نے ہمیں سب کچھ دیا ہے وہ اگر واپس لے تو اس پر پریشان ہے۔ قرآن بھی بتا رہا ہے، میرے آقا کی حدیث بھی پڑھیں، جب پریشانی آئے تو کیا کہنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفہوم کیا ہے؟ کہ اسی کا یہ سب مال ہے، ہم اسی کے ہیں اور اس کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ سادہ لفظوں میں اور میں عرض کر دوں، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ جب مالک وہ ہے، مالک اپنی چیز واپس لے لے تو اس پہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ کوئی شکوہ کرنا چاہیے؟ نہیں، بنتا نہیں ہے۔ جس کا مال اگر وہ لے لے واپس تو اس پہ دل و جان سے ہمیں دینا چاہیے اور صابر بننا چاہیے۔ اور جس کا مال ہے وہ کیا، اللہ کے بندے تو بڑی خوبصورت باتیں کہہ گئے ہیں، فرماتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنو چولے پاواں۔
اگر وہ میرا مالک مجھے دکھ دینے میں خوش ہو رہا ہے تو میں بھی اسی حال میں خوش ہوں جس طرح میرا مولا خوش ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اس آیت کا مفہوم اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تفسیر سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آج کے بعد یہ چیزیں اپنے اندر اتار لیں۔ ایک اپنے مذہب کے امام اور ایک اتنی بڑی ہستی نے، ایک وقت کے مجتہد نے یہ جو اپنا نظریہ قرآن کی تفسیر کی صورت میں دیا ہے، اس کو بھی سنیں اور اپنے دلوں میں اتاریں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں خوف سے مراد خوف خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں خوف سے آزماؤں گا، تو کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا خوف ہے، دیکھے گا کہ بندے کے دل میں میرا خوف ہے یا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بھوک سے جو کہا گیا آزماؤں گا، فرمایا بھوک سے یہاں پر روزہ مراد ہے کہ میں روزے کی دولت دے رہا ہوں، عبادت دے رہا ہوں، دیکھوں گا میرا بندہ میری خاطر دن کے 12 14 16 گھنٹے وہ میری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، وہ بھوکا رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ وہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے ملنے والے حکم کو روزے کی صورت میں پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور فرمایا جو مالوں کی کمی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ مال واپس لیتا ہے، واپس مانگتا ہے، صدقات و خیرات کا حکم دیتا ہے، تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا مال دیا ہوا جب بندے سے میں واپس مانگتا ہوں کہ میرے بندے اب میں نے تجھے اتنا دیا ہے، اس میں سے 2.5% مجھے واپس کر دے۔ میں نے تجھے 40,000 روپے اگر دیے ہیں، سال بعد 1,000 مجھے واپس دے دے، 40,000 میں سے 1,000 مجھے واپس دے دے۔ تیرے پاس 2 لاکھ سال پڑا رہا، اس میں سے 2,500 مجھے واپس دے دے، میری راہ میں خرچ کر۔ اب میں دیکھوں گا میرا بندہ خوشی سے دیتا ہے یا تیور چڑھاتا ہے یا دینے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ آزمائش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے سے یہ میرا بندہ واپس مال دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ پوری توجہ کیجئے گا، میں مسئلہ سمجھا کے اپنی بات کو اسی اپنے موضوع پہ ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے رب فرما رہے ہیں میں مال دے کر بھی آزماؤں گا، مال لے کر بھی آزماؤں گا۔ میرا بندہ اس پر کہاں تک پورا اترتا ہے، اور قیامت کو بھی سوال ہونے۔ ایک تو سوال سنتے رہتے ہیں نا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں کہ نمازیں پڑھی ہیں، اور یہ بھی پوچھا جائے گا۔ حضور فرماتے اس وقت تک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اپنے اس جسم کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا کہ جسم کہاں خرچ کیا ہے، ہم اس سے کیا کیا کام کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تیری عمر کہاں گزری ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یہ سوال ہونا ہے۔ آج ہمیں ان سوالوں سے عملی طور پر بہت کم لوگ ہوں گے جن کا تعلق ہے۔ آج ساری دوڑ پیسے کی دوڑ ہے، پیسہ آنا چاہیے، وہ جہاں سے مرضی آئے، جیسے مرضی آئے، حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں پیسے کے پیچھے دوڑ ہے، دن رات پیسہ پیسہ اور مال و دولت کی یہ فراوانی چاہیے، بلکہ ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ جی فلاں بندہ دنیا کا امیر ترین، وہ 4تھے نمبر پر ہے، وہ 3رے نمبر پر ہے، فلاں بندہ یہ دنیا کے سارے مالدار لوگوں میں امیر ترین ہونے کے لحاظ سے وہ تو 5ویں نمبر پر آ گیا ہے، اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے، دیکھنے والی یہ بات ہے کہ جو کمانے والا ہے اس کا مال حلال لقمہ نوالا اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اپنی اولاد کو حلال نوالے دے رہا ہے یا ان کے پیٹ میں دودھ کی آگ بھر رہا ہے۔ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ۔ وہ خوش قسمتوں کو جو کہیں گے کہ جی ہم نے نور الہدا کے اس فاؤنڈیشن میں خرچ کیا تھا، مسجد میں لگایا تھا، مدرسے میں لگایا تھا، جو اچھے کام ہو رہے تھے وہاں پہ لگایا تھا، اس کا یہ لگایا ہوا کل قیامت کو کام آ رہا ہوگا۔ پھر آخری سوال اس حدیث میں کیا ہوگا؟ آخری سوال یہ ہوگا کہ حضور کی اہل بیت کے سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال ہوگا
اس کا جواب تو وہی دے گا نا جو اہل بیت کی محفلیں سجانے والے ہوں گے، جو حضور کے اہل بیت کا ذکر کرنے والے ہوں گے، جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے اور پھر ان کی محبت میں زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ آپ جیسے خوش قسمت لوگ وہاں پر کہہ سکیں گے کہ ہم ان کا ذکر بھی کرتے تھے اور ان کا پیار بھی دلوں میں اتارا ہوا تھا ہم نے۔ اور پوچھا کہ حضور ان کی محبت کی علامت کون اہل بیت ہیں؟ حضور کے پاس مولا علی بیٹھے تھے، سرکار نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے پیار کرو گے تو یہ اس سوال کا جواب ہوگا۔ تو مولا علی سے اور مولا علی کی اولاد سے خصوصی طور پر پیار کا ذکر کرنے کا حدیث پاک کے اندر ملتا ہے۔ میرے آقا موجود ہیں، ایک جگہ حضرت علی ہی روایت کرتے ہیں اور کئی اور طرق سے بھی انہی الفاظ سے حدیث ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ، آپ کے دست مبارک میں امام حسین کا ہاتھ ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جس نے میرے ساتھ محبت کی، احبانی احب ہذین، جس نے میرے ساتھ پیار کیا اور ان کے ساتھ پیار کیا، اور فرمایا وَأَبَاهُمَا، اور ان کے والد کے ساتھ پیار کیا، اور فرمایا وَأُمَّهُمَا، ان کی ماں کے ساتھ پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کان معی فی درجاتے، فرمایا وہ کہاں پہ ہوں گے قیامت والے دن جب اللہ انہیں بھیجے گا؟ فرمایا وہ میرے درجے میں، الجنہ، جنت میں ہوں گے، کسی اور درجے میں نہیں۔ جنت کے جس درجے میں میں مصطفیٰ ہوں گا اسی درجے میں ان سے پیار کرنے والے بھی ہوں گے۔ حدیث سن کے دل خوش نہیں ہوا میرا خیال؟ اتنی بڑی خوشخبری سن لی ہے آپ نے کہ ان ہستیوں سے پیار کرنے والا جنت کے کس درجے میں ہوگا؟ جس درجے میں میرے آقا خود ہوں گے۔ اور یہ بھی سوال یہ ذہنوں میں آتا ہوگا کہ حضور کا تو اتنا اونچا اعلیٰ مقام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اگر کسی افیسر کا کوئی نوکر ہو، کوئی خادم ہو، تو جس بنگلے میں وہ افیسر رہتا ہے نا، اس کی خدمت کرنے والا بھی اسی بنگلے میں رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ بھی اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے وہ مالک بن کے رہ رہا ہوتا ہے، یہ خادم بن کے رہ رہا ہوتا ہے۔ پھر ذہنوں میں سوال آئے گا جی مالک کہاں ہے؟ جنت کے وہ مالک ہیں، جنت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ پر میرے امام یہ کہتے ہیں، ہمارے امام یہ کہتے ہیں، آپ کے امام یہ کہتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جو اس کا محبوب بن جاتا ہے پھر وہاں پر تقسیم نہیں ہوتی، جو وہ محب کا ہے وہ سارے کا سارا وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا، اور صرف حضور کا ہی نہیں، حضور تو مالک بنے، میرے آقا نے کس کس کو مالک بنایا؟ توجہ سے میں ایک دو حدیثیں عرض کر کے بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، وقت تو ہو رہا ہے، لیکن یہ باتیں ہی اس گھرانے کی اتنی ہیں کہ وہ ان کو سمیٹنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوئے، لیکن یہ حدیث ہے بہت ہی ذوق والی، تو سننے کا مزہ بھی تب آئے گا آپ ذوق میں آ کے سنیں گے۔ حضور کے غلام ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور کے وہ رازدار غلام ہیں۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے والدہ سے اجازت مانگی، والدہ نے کہا جاؤ حاضری دے کے آؤ۔ آج کے جوانوں، اگر حضور کا صحابی ماں سے اجازت لے کر حضور کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، آج کا پیر، آج کا استاد، آج کا آپ کا رہنما میرے نبی سے بڑا نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ سے والدین سے اجازت لے کے جاتے ہیں، آج کے بیٹے کو بھی چاہیے پہلے ماں باپ سے اجازت لے پھر کسی نیک کام کے لیے باہر جائے۔ آج ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، گھر والدین کو میڈیسن دینے والا کوئی نہیں ہے، دوائی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ یہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، یہ نفل کے لیے جا رہا ہے، یہ ذکر کے لیے جا رہا ہے۔ بھئی یہ سب کچھ درست ہے، پہلے یہ تو دیکھو اپنا فریضہ ادا کر لیا ہے تم نے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا فریضہ ہے، وہ چھوڑ کر نفل کام کی طرف نہیں جانا، ان کی اجازت لے کے جانا ہے۔ فرمایا جاؤ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کرنا کیا ہے؟ میں آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ کس لیے جا رہے تھے؟ اپنی اور اپنی ماں کی بخشش کی
دعا کروانے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی، حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن جتنی بار سنیں گے مزہ آتا ہے۔ حضرت حذیفہ پہنچے، حضور کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی اور عرض نہ کر سکے، دعا کروانے آئے تھے عرض نہ کر سکے، میرے آقا عشاء پڑھ کے چل پڑے، پیچھے پیچھے حذیفہ، آگے آگے میرے مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا نے جب پیچھے آواز سنی، جب پاؤں کی آواز آئی تو حضور پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا حذیفہ، کون ہے میرے پیچھے؟ حذیفہ تو نہیں آ رہے؟ قل تو نعم، میں نے عرض کیا حضور ہاں ہاں میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا کہ حذیفہ ما حاجتک غفر اللہ لکا والے امے کا، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، کیسے آئے تھے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ابھی مقصد زبان پہ نہیں لائے، مقصد زبان پہ آیا ہی نہیں، میرے مصطفیٰ نے حل بھی فرما دیا۔ اللہ تیری بخشش کرے، تیری ماں کی بخشش کرے، کیسے آئے ہو؟ حضور جو مقصد لے کے آیا تو وہ تو آپ نے حل فرما دیا۔ فرمایا سنو پھر، اب آئے ہو تو سنو، ابھی فرشتہ نازل ہوا ہے اور پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے۔ اللہ سے اس فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی ہے دنیا پہ آنے کی، اور آیا کس لیے ہے؟ میری بارگاہ میں سلام پیش کرنے آیا ہے۔ میری بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ یہ کام تو فرشتے بھی کرنے کے لیے زمین پہ آتے تھے۔ فرمایا سلام پیش کرنے آیا ہے اور مجھے یہ خوشخبری سنانے آیا ہے۔ کیا خوشخبری؟ یہ مجھے بتا رہا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہاری بیٹی فاطمہ کو یہ شان بخشی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اگلی بات فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن و حسین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب تیرے دونوں شہزادے حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا ان کو یہ عظمت بخش رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جنت انہیں ملے گی جو ان جنتوں کے مالکوں سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں یہ سوال ہوگا قیامت کو کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، آئیں ان کی محبت کو اپنے لیے لازم کر لیں، ان کا پیار دل میں ہوگا تو پھر انسان ادھر ادھر جا نہیں سکتا ہے، پھر انسان کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اور بلکہ یہاں تک امام دہلوی نے تو بڑی پیاری روایت ذکر کی، ان کی محبتوں کے حوالہ سے سنتے جائیں اور یہ محدثین کے بتائے ہوئے نسخے اپنے دلوں میں اتار لیں۔ فرمایا جس کو 5 چیزیں مل گئی، جس کو یہ 5 چیزوں کی یہ عظمت مل گئی، وہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو یہ چیز ملی کہ وہ اس کی بیوی نیک ہے، توجہ کیجئے بڑے کام کی باتیں ہیں، اس کی اولاد نیک ہے اور حسن معاشرت رکھتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں سے لین دین معاملات بڑے خوبصورت رکھتا ہے، اور اس کی اگلی بات سرکار نے جو ہے اس روایت کے اندر ہے، فرمایا وہ روزگار بھی اپنے شہر میں ڈھونڈتا ہو، اپنے علاقے میں۔ ہم تھوڑا سا معاملہ بنے تو ساری پونجی بیچ کے باہر چل پڑتے ہیں، اپنے علاقے میں روزگار کی بڑی فضیلت ہے۔ اور آخری بات جو کہی سرکار نے، فرمایا وہ اہل بیت سے پیار رکھتا ہو، حضور کی اہل بیت سے اس کی محبت ہو، پیار ہو، اس کو فضیلت کیا ملے گی؟ فرمایا یہ ہمیشہ جب کام کرے گا تو وہ اچھے کام کرے گا جو اس کو آخرت میں فائدہ دینے والے ہوں گے۔ جس میں یہ چیزیں 5 چیزیں پائی جائیں گی اس کے کام بھی اچھے ہوں گے۔ اس سے ایک اور نسخہ بھی ہمیں ملا، ایک علامت بھی مل گئی اور ایک پہچان بھی مل گئی۔ سچا اہل بیت کا محب وہی ہوگا جس کی اولاد بھی نیک ہو، جس کی بیوی بھی نیک ہو، جس کا اخلاق بھی اچھا ہو اور اپنے علاقے کو وہ روزگار کے لیے ترجیح دیتا ہو۔ فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں اور پھر حضور کی آل کا پیار بھی موجود ہو تو فرمایا اس کے کام آخرت کے منافی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کا ایک ایک عمل اللہ کی رضا والا ہوگا اور ایسا کام ہو جا جس سے بخشش کا سامان بن رہا ہوگا۔ بات دور نہ چلی جائے، حضرت امام شافعی تفسیر فرما رہے ہیں کہ وہاں مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ کا دینا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو مال دیتا وہ سب کو ہے، لیتا اس کا ہے جس کا مال اسے پسند آ جائے۔
میری بات شاید نہیں سمجھ آئی، پھر سن لیجئے۔ اللہ دیتا ساری دنیا کو ہے، لیتا ہر کسی سے، مال واپس اس کا لیتا ہے، زکوٰۃ قبول اس کی کرتا ہے، صدقہ قبول اس کا کرتا ہے جس کا مال اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ تو فرمایا یہاں مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ، صدقات و خیرات ہیں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے نفسوں سے آزمائے گا، یعنی تمہیں بیماریاں آئیں گی، تمہیں اللہ بیمار کر کے بھی آزمائے گا۔ یہ میرا بندہ اس حال میں مجھ سے ناراض تو نہیں ہوتا، شکوہ تو نہیں کرتا، نہ شکری تو نہیں کرتا۔ اگر نہ سمجھ آئے تو جناب حضرت زین العابدین سے پوچھ لیں، وہ سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے سارے لاشیں بھی دیکھے ہیں اور اپنی طبیعت مبارکہ بھی، بیمار بھی ہیں، علیل بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، پر ایک بار بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، بلکہ حضور کا نواسہ اپنے عمل سے یہی بتا رہا تھا، میرے مولا اگر یہ سب کچھ لے کے تو راضی ہے تو مصطفیٰ کا نواسہ تجھ سے بھی راضی ہے۔ جس حال میں تو رکھے، جس طرح میرے خاندان والے تیری رضا پہ راضی ہو گئے، زین العابدین بھی تیری رضا پہ راضی ہے۔ اور فرمایا اگلی بات جو تفسیر میں عرض کر رہا تھا، ثمرات، کہ تمہارے پھل لے لے۔ اللہ پھل سے مراد امام شافعی کہتے ہیں اللہ تمہاری اولاد لے لے، اللہ تمہاری اولاد لے لے، تو جو زبان پہ شکوہ نہ لائے بلکہ یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے قرآن بشارت دے رہا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر امام شافعی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں تمہارے جگر کا پھل، تمہارے جگر کا ٹکڑا اللہ نے لے لیا، تمہارا بیٹا لے لیا۔ حدیث پاک موجود ہے جس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ بچہ لے لیا اور اس کے والدین کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اللہ فرشتے بھیجتا ہے جا کے سن کے آؤ جس کے جگر کا ٹکڑا لیا ہے اس کا والد کیا کہہ رہا تھا۔ فرشتے آتے ہیں، سنتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں مولا جس کا تو نے جگر کا پھل لیا، جس کا بیٹا لیا، وہ شکوہ نہیں کر رہا، وہ زمین پہ بیٹھا ہے، وہاں پر وہ سوگ کے لیے بیٹھا تو ضرور ہے پر شکوے نہیں کر رہا، وہ تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہے، تیری تعریفیں کر رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس بندے نے اپنے بیٹے کے دینے پر میرا شکر ادا کیا، میری تعریف کی ہے اور انا للہ پڑھ کر میری تعریفیں کر رہا ہے، گواہ ہو جاؤ اس بندے کے لیے میں نے جنت کے اندر محل تیار کر دیا ہے۔ اس بندے کے لیے جنت میں نے محل تیار کر دیا ہے اور اس کا نام بھی بیت الحمد رکھا ہے کہ وہ حمد والا چونکہ میری حمد کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں یارو، ایک کوئی بیٹا دے اس کا جنت میں محل بن جائے، قربان جائے اس ہستی پر جس نے صرف بیٹے نہیں دیے، صرف بھتیجے نہیں دیے بلکہ صرف خاندان نہیں دیا، 72 لاشیں وہاں پر چھوڑی ہیں، ایک ایک کر کے دیا ہے اور ایک دیتے تھے اپنا جوان بیٹا دیتے تھے، اونو محمد بھانجے دے رہے تھے، بھتیجے دے رہے تھے اور خون لیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ مولا اگر یہ خون تو نے قبول کر لیا ہے، اگر یہ تو نے قربانیاں قبول کر لی ہیں اور یہ سب کچھ لے کر مولا اگر تو راضی ہے تو حسین بھی تیری رضا پہ راضی ہے۔ مولا اگر تو راضی ہے، سب کچھ لے کر تو راضی ہے تو حسین بھی تیری رضا پر راضی ہے۔ اگر ایک بیٹا جائے جنت میں محل ملتا ہے، اب حسین سب کچھ دے کے پھر رب کی رضا پہ راضی ہے، بتائیں پھر حسین جنت کا مالک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حسین کی جنت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حسین جس کو چاہے گا جنت میں لے جائے گا یا نہیں لے جائے گا؟ میرے آقا کا فرمان موجود ہے جب میرے مصطفیٰ شفاعت کریں گے، حضور کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے، حضور کی آل بھی کل قیامت کو شفاعت کر رہی ہوگی۔ میں اب تفصیل میں نہیں دا، میں بات ختم کر رہا ہوں۔ محترم حاضرین، بڑی گزارش کے ساتھ، اپنی ریکویسٹ کے ساتھ، امام پاک کا واقعہ صرف سن کر، آنسو بہا کر، رو کر صرف گھر چلے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آج ہم نے حسینی عملی طور پر بھی بننا ہے۔
حسین نے کردار بھی ادا کرنا ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تفسیریں پڑھی ہے، علماء نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی، حدیث پڑھی ہے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون صرف زبان سے کہنے سے بات نہیں بنتی۔ علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اعظام، نیک لوگ، علم والے لوگ موجود ہیں، بڑی یہ پر رونق اور بابرکت محفل ہے۔ محترم حاضرین، یہ میں درد دل سے گزارش کروں گا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے جو آپ کے لیے مشکل گھڑیاں ہو جائیں، جو پریشانی کا سبب بن رہا ہو، تو وہاں پر واہ ویلا نہیں، شکوہ نہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لٹے گئے مارے گئے، اے ساڈا اجے تیرا وقت آیا نہیں سی، اجے تے تیرے دنیا تو جان دا وقت ہی نہیں سی، اے جوانی اچھی تو چلا گیا، پتہ نہیں کیسے کیسے شکوے والے زبان پر ہم جملے لاتے ہیں۔ نہیں، جس وقت وہ بلا لے، جس عمر میں بلا لے، جس وقت وہ چاہے بلائے، وہ ہمیں بلا لے، ہماری اولادوں کو بلا لے، بچوں کو بلا لے، ہمارا مال لے لے، ہمارا سب کچھ لے لے، اگر وہ رب لے کر اس پہ راضی ہو جائے نا، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ دعا یہ کریں کہ وہ مالک راضی ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بھی اور بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ان کی تجارت کرتے تھے کہ بزرگ، تو ان کا وہ تجارت والا مال و سامان والا جہاز ڈوب گیا، کسی نے خبر دی، حضرت آپ کا وہ تجارت کا جو سارا سامان تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ تو آپ نے تھوڑا سا دل کی طرف توجہ کی اور کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ نہیں، یہ خبر غلط تھی، وہ جہاز تو آ گیا ہے، مال آ گیا ہے اور اس سے بڑا نفع ہوا ہے، تجارت میں فائدہ ہوا ہے۔ پھر خبر دی گئی حضرت آپ کا مال خیر و عافیت سے پہنچ گیا ہے، پروفٹ بھی ہے، نفع بھی ہے، بہت فائدہ رہا اس تجارت میں۔ پھر دل کی طرف توجہ کی اور پھر یہی جملہ پھر بولا الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پوچھا حضرت ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، تیرنے پر بھی الحمدللہ، لٹنے پر بھی الحمدللہ، ملنے پر بھی الحمدللہ، بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا میں نے پہلے دل پہ توجہ دی، اپنے من میں جھانکا کہ کہیں میرے اندر یہ اس پہ پریشانی تو نہیں آئی، رب کے بارے میں شکوہ تو نہیں آیا، میرے دل میں کوئی پریشانی اس انداز میں تو نہیں آئی کہ میں رب کا ناشکرہ ہو جاؤں، شکوہ کرنے والا ہو جاؤں۔ لیکن میں نے اپنے دل کو مطمئن پایا، مال کے ڈوبنے پر، ضائع ہونے پر میری طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے مال کی محبت میرے دل میں نہیں رکھی ہے، تیرا شکر ہے۔ جب مال دوبارہ مل گیا پھر میں نے دیکھا کہ میرے خوشی تو زیادہ نہیں آ گئی، میں مال دیکھ کر کوئی زیادہ میں اترانے تو نہیں لگا، کوئی میرے دل میں کوئی کیفیت بدلی تو نہیں، وہ پہلے جو کیفیت تھی اب بھی وہی کیفیت تھی۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، نہ مال ملنے پر میری طبیعت پہ اثر ہوا، نہ مال جانے پہ اثر ہوا، جس حال میں تو نے رکھا مولا تیرا شکر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، زبان سے بھی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، دل سے بھی قبول کرنا ہے کہ وہ سونا جس حال میں رکھے، جے سونا دکھ وچ راضی تے سکھنوں میں چلے ڈاواں۔ یہ ذہن صرف زبانی نہیں، عملی طور پر جب بنا کے نکلیں گے، میرے خیال ہے جب یہ ہم سودا کر لیں گے نا، میں مثالیں جب دیکھ رہا تھا نا تو مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے اور جو سمجھانے والے لوگ ہیں بڑی پیاری مثالیں دیتے ہوئے، میں وہ ساری تو نہیں عرض کرتا، اسی مثال پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جس کو زیادہ غم آ جائے نا، زیادہ پریشانیاں آ جائیں، ساری تاریخ نہ پڑھ سکے، حضرت ایوب علیہ السلام کو پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ لیں، انبیاء کو پڑھ لیں، حضور کو اٹھا لیں، ذرا طائف کے بازار دیکھ لیا کریں۔ حضرت طائف کے ہمیں اسلام بڑا سستا اور آسانی سے مل گیا۔ میں چند سال پہلے جب آخری بار مجھے عمرے کے لیے وہاں حاضری ہوئی، یہ جب بند ہونے سے پہلے، طائف کے بازاروں میں وہاں موجود تھے، وہ جگہ ہمیں وہاں دکھانے والا دکھا رہا تھا کہ یہاں پر یہ واقعات پیش ہوئے، یہاں پر حضور جب پتھر لگنے سے جہاں آ کر رکے تھے، جب یہاں کے لڑکوں نے پتھر مارے تو آپ ادھر آ کے آپ نے پناہ لی تھی۔ وہ جگہ بھی بعض جو پرانے لوگ نے جو نشاندہی ایک دوسرے کو کرتے آئے، اولاد در اولادیں چلی آ رہی ہیں، وہ جگہ دیکھی تو وہاں پر قابو میں انسان نہیں رہ سکتا کہ اس ہمارے آقا نے یہاں اپنا جسم لہو لہان کیا تھا، سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا زخمی تھے،
اور پھر بھی وہاں دعا دے رہے تھے، مولا یہ پتھر مارنے والے مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں ہلاک نہ کرنا، اللہ مہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا یہ جانتے نہیں ہے، ان کو میرا پتہ نہیں ہے، ان کو ہلاک نہیں کرنا، مولا انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ وہ نبی پتھر کھا کے دعائیں دے رہے تھے، تو آئیں جب زیادہ دکھ آئیں میرے مصطفیٰ کے طائف کو بازاروں کو اٹھا لینا، اور پھر اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر کربلا میں آ جانا، پھر ساری ہسٹری پڑھ لینا، پھر امام حسین کا ایک ایک لمحہ وہاں جو 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک وہ آپ کا ایک ایک لمحہ گزرا ہے، اس کو دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مشکلات کس کا نام ہے، پریشانی کس کا نام ہے، اور دکھ کس کا نام ہے۔ سارے دکھ جہاں آ کے ختم ہوتے ہیں، میرے امام کے وہاں سے دکھ شروع ہو رہے ہیں۔ سارے دکھ برداشت کر کے، ساری تکلیفیں برداشت کر کے، اور سارے امتحانات آزمائشیں وہ برداشت کر کے پورا اتر کے کہہ رہے تھے، مولا اگر یہ سب کچھ لے کے تو راضی ہے تو تیرا حسین بھی راضی ہے، اگر تو راضی ہو گیا ہے تو حسین بھی راضی ہے۔ آئیں وہی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، وہی اپنے اندر اسلام کے لیے قربانیوں کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ اسلام نام ہی قربانیوں کا ہے۔ اسلام کا آغاز محرم سے قربانیوں سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام ذی الحج پر قربانیوں سے ہوتا ہے، تو یہ قربانیوں سے بھرا ہوا یہ دین، علامہ نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، ابتدا ہے اسماعیل۔ جو اتنا بھرا قربانیوں سے بھرا ہوا یہ جس کی داستان ہے، اس اسلام کے لیے اگر کانٹا چبھ جائے، چھوٹے موٹے دکھ آ جائیں، شکوہ نہیں کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ امام پاک کے اگر پکے شدائی ہیں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد قرآن کی تلاوت، جس نے کربلا کے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا تھا، اس قرآن کو آج ہم نہیں چھوڑیں گے، خود بھی پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو قرآن کی پوری تعلیم دلائیں گے، ایسے اداروں میں بچے بھیج کر ان کو قرآن کی پوری تعلیم دلا کر پکے حسینی بنیں گے، اپنی اولادوں کو بھی حسین کے غلام بنائیں گے، اور اسی طرح ہر اچھا کام کر کے کردار کے بھی ہم حسینی بنیں گے، اخلاق کے بھی حسینی بنیں گے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے، آج عدم برداشت کا دور ہے، آج طلاق، لڑائیاں، جھگڑے ہمارے اندر بہت زیادہ، وجہ کیا ہے کہ برداشت نہیں ہے۔ اگر امام پاک کے ماننے والے ہو، اگر زین العابدین کے گھر دشمن آتا ہے، وہ پناہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، جاتے ہوئے تو طائف بھی دیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے حضرت پہچانا نہیں، اتنی خدمت کر کے بھیج رہے ہو؟ کہا جب تو نے قدم رکھا تھا میں نے پہچان لیا تھا کہ میرے پیارے ابا حسین کا قاتل ہے، ان کا قتل کے حملے کرنے والا ہے، ان میں شامل تھا تو پھر عرض کرتا ہے اتنا سلوک، اتنی محبت کیوں، اتنا اچھا اخلاق کیوں؟ فرمایا کہ وہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ میرے باپ کی، وہ تمہارے ساتھ جو جنگ تھی وہ دین کے لیے تھی، اور جو وہاں تر بد اخلاقی تم نے کی تھی وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ آئیں حسینی بننا ہے تو وہ اخلاق والا، اعلیٰ اخلاق والا کردار آج ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عملی طور پر حسینی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ساری باتیں بیچ میں وہ مکمل نہ ہو سکی وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن اتنی دعا ہے کہ جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس تھوڑے وقت میں، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہاں کا فیض جو ان کے بزرگوں کا شاہ صاحب کا فیض اور آستانہ محدث اعظم پاکستان کے فیض یہ جاری کیے ہوئے ہیں، فکر رضا لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کے مشن میں اور برکتیں پیدا فرمائے اور اپنی غیبی مدد فرمائے۔ اپنی جو ان کی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو اپنی حفاظت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔